اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت الجنت کے ایک اور باب ما جاء فی صفت غرف الجنت کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 226 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی صفت غرف الجنت. یہ باب ان احادیث پر مشتمل ہے جن میں جنت کے بالا خانوں کی صفت کا بیان ہے. وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا علی بن مسہر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے روایت کی علی بن مسہر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن اسحاق سے، انہوں نے نعمان بن سعد سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها. بے شک جنت میں ایسے کمرے ہوں گے کہ جن کا اندرونی منظر باہر سے اور باہر کا منظر اندر سے دکھائی دے گا. فقام الیہ اعرابی فقال لمن ہی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہی لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى للہ باللیل والناس نیام. یہ اس شخص کے لیے ہوں گے جو اچھا کلام کرے، کھانا کھلائے اور ہمیشہ یعنی اکثر نفلی روزے رکھے، اور اللہ جل شانہ کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سو رہے ہو. رات میں نماز سے مراد تہجد ہے. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وقد تکلم بعض اہل الحدیث فی عبد الرحمن بن اسحاق ھذا من قبل حفظہ وہو کوفی. اور کئی محدثین حضرات نے عبد الرحمن ابن اسحاق جو یہاں پر اس روایت میں آئے، ان پر حافظے کے اعتبار سے کلام کیا ہے، اور یہ عبد الرحمن ابن اسحاق یہ کوفی ہے. وعبد الرحمن ابن اسحاق القرشی مدینی وہو اثبت من ھذا. جبکہ دوسرا عبد الرحمن ابن اسحاق قرشی ہے جو کہ مدینہ منورہ کا ہے، اور وہ اس سے زیادہ اثبت ہے، اس سے زیادہ ثقہ اور مضبوط راوی ہیں. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمی عن ابی عمران الجونی عن ابی بکر بن عبد اللہ بن قیس عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے عبد العزیز ابن عبد الصمد العمی سے، انہوں نے ابو عمران الجونی سے، انہوں نے ابو بکر ابن عبداللہ ابن قیس سے، انہوں نے اپنے والد سے یعنی عبداللہ ابن قیس سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت جنتین من فضۃ آنیتہما وما فیہما وجنتین من ذہب آنیتہما وما فیہما. بے شک جنت میں دو ایسی جنتیں ہوں گی
جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے، یعنی مکانات، محلات اور سب کچھ، تمام چیزیں، آنیتہما وما فیہ، یہ سب کے سب چاندی کے ہوں گے، اور 2 جنتیں ایسی ہوں گی جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کے سب سونے کے ہوں گے۔ وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبریاء على وجهه فی جنت عدن، اور اہل جنت اور اللہ جل شانہ کے دیدار میں اس کی عظمت اور کبریائی کے چادر کے علاوہ اور کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوگی جو اللہ جل شانہ کے چہرے پر جنت عدن میں ہوگی، جیسے اس کے شان کے ساتھ لائق ہے۔ وبہذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سند کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے، قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت لخیمۃ من درۃ مجوفۃ عرضها 60 میلا فی کل زاویۃ منها اہل لا یرون الآخرین یطوف علیہم المؤمن۔ بے شک جنت میں اہل جنت کے لیے کوکل موتی کا ایک عظیم خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اور اس خیمے کے ہر کونے میں مومن کے اہل خانہ یعنی حوریں ہوں گی جو دوسرے کونے والوں کو نظر نہیں آئے گی، دوسرے کونے والے ان کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یطوف علیہم المؤمن، مومن ان تمام اہل خانہ پر آتا جاتا رہے گا، یعنی ان کے ساتھ جمع کرے گا۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ ابو عمران الجونی، یہ جو راوی یہاں پر ذکر ہوئے ابو عمران الجونی، چونکہ یہ تیسری روایت بھی اسی سند کے ساتھ ہے تو اسی وجہ سے اب راوی کا بحث آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ ابو عمران الجونی اسمہ عبد الملک ابن حبیب، ان کا نام عبد الملک ابن حبیب ہے۔ وہ ابو بکر ابن ابو موسیٰ قال احمد ابن حنبل لا يعرف اسمہ، اور ابو بکر ابن ابو موسیٰ جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام غیر معروف ہے۔ وہ ابو موسیٰ الاشعری اسمہ عبداللہ ابن قیس، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کا نام عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جنت کے بالا خانوں کے بارے میں یہ 3 روایتیں یہاں پر اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ پہلی روایت میں جو ذکر آیا تو وہ یہ کہ جنت کے جو کمرے ہوں گے، جنت کے جو بالا خانے ہوں گے تو وہ اس قدر شفاف اور نظیف ہوں گے کہ اس کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے نظر آئے گا، اور یہ بالا خانے ان مومنوں کے لیے ہوں گے جن کے اندر 4 صفات پائی جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں ذکر کی تو اس میں سے پہلا اطواب الکلام، جو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے، اس کا لب و لہجہ ایسا ہو کہ جو اچھا سمجھا جاتا ہو معاشرے میں۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، فقراء مساکین لوگوں کو کھانا کھلائے۔ تیسرے نمبر پر وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اکثر و بیشتر وہ نفلی روزے رکھ کے۔ اور چوتھا وصلی اللہ باللیل والناس نیام، کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ جل شانہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھے، اس وقت جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوں۔ تو جو ایسے جنت کے بالا خانوں کے شوقین ہوں گے ان میں یہ 4 صفات ضرور ہوں گے، کیونکہ انسان جس چیز کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جس کا شوق رکھتا ہے، تو اس کے لیے تیاری بھی پھر اتنی ہی کرنی ضروری ہے۔ دوسری نمبر کی روایت میں ہم نے پڑھا کہ جنتیں 4 ہیں۔ اس کی تعداد کے بارے میں قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ سورہ رحمان میں جو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتان، تو جنتان وہاں اور جنتان یہاں پر جو اس سے کم ہے تو یہ 4 ہو گئی۔ اور روایت میں بھی یہاں پر ذکر ہوا کہ 2 جنتیں چاندی کی جس کی ہر ایک چیز چاندی، اور 2 سونے کی کہ جس میں ہر ایک چیز وہ سونے کی ہے، تو اس سے بھی 4 معلوم ہوئی۔ یہ روایت عزیز طلباء کرام بظاہر ایک دوسرے روایت کے معارض آ رہی ہے جو اس سے پہلے سبق میں گزر گئی، کہ ہم نے وہاں پر پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی صفت بیان فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو اس میں ارشاد فرمایا کہ اس کی 1 اینٹ سونے کی ہے اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ 2 جنتیں اس میں ہر ایک چیز وہ چاندی کی ہے اور 2 جنتیں ایسی ہے جس میں ہر ایک چیز سونے کی ہیں۔ تو اب بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض نظر آ رہا ہے، تو اس تعارض کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلی روایت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو جنت کے اندر ہوگی، وہ تمام چیزیں۔ یہ جو یہاں پر روایت ہے تو اس میں جنت کے اندرونی چیزوں کا ذکر ہے، جبکہ پچھلے درس میں جو ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی تو اس میں جنت کی تعمیر اور بنا کا ذکر ہے کہ جنت کی تعمیر اور بنا میں 1 اینٹ سونے کی ہے اور 1 اینٹ چاندنی کی ہے۔ تو یوں اس طریقے سے کوئی بھی تعارض نہیں رہا کہ اندرونی چیز الگ ہے اور تعمیر اور بنا وہ الگ ہے۔ جو اندرونی چیزیں ہیں وہ اندر پڑی ہوتی ہے اور تعمیر اور بنا وہ اس کے الگ اور اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ اچھا، آخری جو روایت آئی تو یہاں پر ایک خیمے کا ذکر ہے۔ مومن کے لیے ایک خیمہ ہوگا جنت میں جو پورا کا پورا ایک کھوکھلا موتی ہوگا، اور اس کی چوڑائی جو اس روایت میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی 60 میلاً، 60 میل کی مسافت کے بقدر اس کی چوڑائی ہوگی۔ اور ایک روایت میں اس کے علاوہ لمبائی بھی اتنی ہی بیان ہوئی ہے، یعنی چوڑائی بھی 60 میل اور لمبائی بھی اس کی 60 میل ہوگی، تو وہ اس قدر بڑا ہوگا۔ تو اس کے ہر کونے میں مومن کے اہل یعنی اس کی بیویاں ہوگی، اور ایک کونے والے کو دوسرے کونے کے لوگ نظر نہیں آئیں گے، اتنی دور دور۔ جب ظاہر سی بات ہے 60 میل وہ کوئی فاصلہ ہوتا ہے، اس میں انسان کا نظر آنا بالکل مشکل ناممکن ہے۔ تو مومن کا ان کے پاس آنا جانا لگا رہے گا۔ یہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا یطوف علیہم المؤمن، مومن ان کے پاس آتا جاتا رہے گا، مطلب یہ کنایا ہے جماع سے کہ مومن اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کیا کرے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔